اس ویڈیو میں ہم حضرت نوح کی کہانی بتائیں گے۔ اللہ نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا۔ اللہ کی طرف انہیں لگ بھگ 950 سال بلایا۔ اللہ کے چنندہ پیغمبروں میں سے ایک عظیم پیغمبر۔ ان کے لوگوں نے انکار کیا اور ان کا مذاق بھی اڑایا۔ ان میں سے ایک بات بھی صحیح نہیں۔ ایک اندھیری رات، گہرے بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ زمین خاموش تھی، لیکن ایک عجیب سی بے چینی فضا میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس بے چینی کے درمیان اللہ کے ایک نبی لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑ رہا تھا۔ لوگ ہنس رہے تھے، مذاق، لیکن حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ ایک بہت بڑا امتحان، ایک بڑا عذاب اس کے راستے میں تھا۔ صدیاں گزر گئیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بار بار پکارا، اللہ کی طرف آؤ، شرک چھوڑ دو، لیکن جواب تھا ہنسی، تانے دیتے ہیں، اور ایک ضد جس نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام رات کو آپ کو دعوت دیں گے، دن کے دوران، کھلے عام، خفیہ طور پر، لیکن لوگ کہیں گے ہم سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں، تم صرف انسان ہو۔ پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہو گئے جن کے مال اور اولاد نے انہیں نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلیں اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود، سوا، یاغوس، یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو انہیں اور گمراہ کر دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پہلے ڈبا دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے دعا کی، پروردگار، کسی کافر کو زمین پر بسنے نہ دے، اگر تو انہیں رہنے دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی اولاد بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے ماں باپ کو، اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے، اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا دے۔ کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اور میرا کہا مانو، تمہارے گناہ بخش دے گا، اور موت کے مقرر وقت تک تم کو مہلت ادا کرے گا۔ جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو دیر نہیں ہوتی۔ کاش تم جانتے ہوتے۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے خدا سے عرض کی، پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ بھاگتے رہے۔ جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔ پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا، اور کھلے اور چھپے ہر طرح سمجھاتا رہا، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہیں باغ عطا کرے گا، اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالت میں پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں، اور چاند کو ان میں نور بنایا ہے، اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے، اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا، اور اسی سے تمہیں نکال کھڑا کرے گا۔ اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے کشادہ راستوں میں چلو پھرو۔ پھر ایک دن اللہ کا حکم آیا، اے نوح، مزید صبر نہ کرنا، اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں، عذاب کی گھڑی قریب ہے۔ ایک کشتی بنائیں، ایک کشتی، خشک زمین پر، پہاڑوں کے درمیان، جہاں پانی کا نام و نشان نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اور بھی زور سے ہنسنے لگے۔ نوح علیہ السلام لکڑی کاٹ رہے تھے۔ سرکنڈوں کو ہتھوڑا مارنا، بڑے تختوں میں شامل ہونا، دھوپ میں ٹپکتا پسینہ، ہمت رات کو بڑھ گئی۔ کئی سالوں سے، کئی سال، یہ کشتی بنتی رہی، اور کمیونٹی، ہر روز ایک ہی لطیفہ، نوح، خشک زمین پر جہاز، پانی آیا تو ہم بھی دیکھیں گے۔ اور پھر
نشان ظاہر ہوا۔ ایک بظاہر معمولی سی جگہ، چولہے کا منہ، اور وہاں سے پانی ابلنے لگا، گرم، شدید، گویا زمین ان گلاہوں کو پھینک رہی ہے جو اس میں دھس گئے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا۔ سورہ ہود 11:40۔ اس کا مطلب ہے ہر طرح کے جانوروں میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا لیا گیا تاکہ طوفان کے بعد ان کی نسل آگے چل سکے۔ کون کون سے جانور تھے؟ قرآن میں اسپیسیفک لسٹ جیسے شیر، ہاتھی، گھوڑا کا نام نہیں دیا گیا، لیکن علماء بتاتے ہیں الگ الگ قسم کے جانوروں کے جوڑے شامل تھے۔ ضروری نہیں کہ ہر سپیشیز کی پوری ویرائٹی ہو، بلکہ ریپرزینٹیٹیو پیئرز یعنی ہر قسم کا جوڑا لیا گیا۔ ایک اہم بات، صحیح سمجھ، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا۔ اتنے جانوروں کا ایک ساتھ رہنا اور کنٹرول میں رہنا معجزہ یعنی چمتکار تھا۔ کشتی صرف ایک سادھارن ناو نہیں تھی، بلکہ اللہ کی نگرانی میں بنی ہوئی ایک خاص ویوستھا تھی۔ نتیجہ، حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح کے جانوروں کے جوڑے لیے تاکہ طوفان کے بعد اگلی نسل شروع ہو سکے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے اور ایک معجزے کے طور پر ہوا۔ اونچی آواز میں موسیقی، شدید بصری تصویر، آسمان پھٹ گیا، بادل گرج رہے تھے، پانی پہاڑوں کی طرح گرا تھا، زمین کے چشمے پھٹ گئے۔ تیار ہو جاؤ، سیلاب آ رہا ہے۔ سمندر اپنی حدوں کو توڑتے ہوئے دوڑ پڑے۔ کہا جاتا ہے ایسا طوفان زمین پر کبھی نہیں آیا اور پھر کبھی نہیں ہوگا۔ لوگ بھاگے، چیخا، درختوں پر چڑھے، پہاڑوں پر چڑھے۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ لیکن پانی ہر بلندی کو نگلتا رہا۔ یہ ایک تکلیف دہ لمحہ تھا جو ہر دل کو ہلا دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ بیٹا کشتی پر آ جاؤ، لیکن اس کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں کسی پہاڑ سے پناہ لوں گا۔ ہمارے سام سور ہو جاؤ، میں پہاڑ پر پناہ لوں گا۔ نوح کی آواز کانپ اٹھی۔ آج ہمیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور ایک لہر اتنا بڑا، اتنا طاقتور آیا کہ اس کا بیٹا ہمیشہ کی اوے اللہ، میرا بیٹا وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ ڈوب گیا۔ کشتی پانی کے پہاڑوں پر سفر کر رہا تھا، ہر طرف موت کی سکوت، کوئی شہر نہیں، کوئی تصفیہ نہیں، صرف پانی پانی پانی۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ سفر تقریباً 150 دن تک جاری رہا، اور پھر ایک دن ہوا مر گئی، آسمان صاف ہو گیا، زمین پانی پینے لگی، پانی کم ہونے لگا، جنگلوں کے سائے ابھرنے لگے، پہاڑ پھر سے نظر آنے لگے، اور کشتی رک گیا جوڈی نامی پہاڑ پر۔ نوح علیہ السلام نے زمین کو دیکھا، خشک مٹی کو چھو لیا، سجدہ اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ الحمدللہ جو ہمیں ظالم قوم سے نجات دیتا ہے۔ یہاں سے ایک نئی دوڑ، ایک نئی امت، ایک نئی دنیا کا آغاز ہوا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی صرف ایک کشتی نہیں تھی، یہ صبر کا پیغام تھا، یہ توحید کی فتح تھی، یہ اللہ کی رحمت اور اس کی استقامت دونوں کی گواہی تھی۔ اور آج بھی ہر طوفان کے بعد، ہر مشکل کے بعد وہی آواز گونجتی ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ تمہاری کشتی کو بھی بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک مہان نبی تھے۔
قرآن میں ان کا ذکر بار بار آتا ہے کیونکہ ان کی دعوت، ان کا صبر اور ان کا واقعہ انسانیت کے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔